اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ ہماری عبارت یہاں پہ پہنچی تھی کہ وعلامۃ من آخرہ وہی التنوین وہو نون زائدۃ ساکنۃ تلحق الآخر لفظا لا خطاً۔ گفتگو کہاں پہ چل رہی ہے؟ اسم کی علامات میں سے، اور مصنف نے اسم کی کتنی علامتیں بیان کی؟ 2 علامتیں بیان کی، ٹھیک ہے۔ پہلی جو علامت ہے وہ علامت لفظی ہے، علامت ظاہری جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسری علامت معنوی ہے۔ جو علامت ظاہری ہے اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ علامت من اولہ و علامت من آخر ہی، کہ ظاہری علامت یا کلمہ کے شروع میں ہوگی یا اس کلمہ کے آخر پہ ہوگی۔ جو شروع میں ہوگی اسے الف لام کہتے ہیں، جس کے متعلق گفتگو گزر چکی ہے۔ اور ابھی جو دوسری علامت ہے، یعنی علامت ظاہری کی جو دوسری قسم ہے کہ جو اس کے آخر پہ ہوتی ہے، جسے تنوین کہتے ہیں، اس کے اندر گفتگو ہے۔ یعنی یوں ہو گیا مصنف کا دعویٰ کہ عربی کلام میں آپ جو بھی لفظ دیکھیں گے یا جو بھی کلمہ دیکھیں گے کہ جس کے اوپر تنوین ہوگی تو وہ اسم ہی ہوگا، نہ وہ فعل ہوگا اور نہ ہی وہ حرف ہوگا۔ تنوین جو ہے وہ خاص علامت ہے اسم کی، جو کہ فعل اور حرف کے اوپر نہیں آتی۔ تنوین کا مطلب کیا ہے؟ تنوین کا ہمیں مطلب جو پتہ ہے کہ ہم کسے کہتے ہیں تنوین کو، وہ جو 2 پیشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ضمتین، 2 زیریں ہو گئیں اور 2 زبریں ہو گئیں، ٹھیک ہے، زیدن، زیدن، اور کیا ہے، زیدن۔ یعنی ہم کیسے کہہ رہے ہیں تنوین کو؟ وہ کہتے ہیں ہم جی اس کے اوپر تنوین لگاؤ۔ تنوین لگاؤ کیا مطلب؟ یعنی 2 پیشیں لگا دیں، ایک سیدھی پیش، دوسری کیا یوں الٹی کر کے، ٹھیک ہے، 2 یعنی ضمے لگا دیں۔ تو حقیقت میں یہ جو 2 پیشیں اور 2 زیریں ہیں، ان کو تنوین نہیں کہا جاتا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علامت التنوین ہے، یہ تنوین کی علامت ہے۔ تنوین کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا نقطہ کیا ہو گیا کہ حرکتین، ضمتین، کسرتین لا یقال لها التنوین بل ہی علامات للتنوین۔ اچھا، پھر تنوین کیا ہے؟ تنوین کیا ہے؟ نون ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی نون؟ جو بولنے میں آ رہی ہے، لکھنے میں نہیں آ رہی۔ جب آپ نے کہا زیدن یا با 2 پیش بن، تو بن کہا تو نون بولنے میں آئی، لیکن وہ نون لکھنے میں نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نون جو بولنے میں آئے اور لکھنے میں نہ آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی علامت کیا لگائی جاتی ہے؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جگہ پہ 2 حرکتیں لگا دیتے ہیں۔ اب 2 حرکتیں وہ کبھی ضمہ کی شکل میں ہوتی ہیں، کبھی فتح کی شکل میں، اور کبھی کسرہ کی شکل میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسان سی بات سی اور مختصر سی چیز تھی۔ مصنف نے تنوین کی تعریف کس طرح کی ہے اور اس کا پھر کیسے دائرہ تنگ کرتے گئے ہیں، اس کو کیا ہے آج پڑھنا ہے اور ہم نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے مصنف تنوین کی تعریف میں کیا کہتے ہیں کہ وَهُوَ نُونٌ زَائِدَةٌ۔ پہلے انہوں نے کیا کہا کہ نون زائدہ ہوتی ہے۔ زائد اور اصل کا فرق ہمیں معلوم ہے کہ نون زائدہ سے کیا مراد ہوتی ہے۔ عام طور پہ زائدہ کی تعبیر کسے لی جاتی ہے کہ جو فا، عین اور لام کے علاوہ جو حروف ہوں گے ان حروف کو کیا کہیں گے؟ زائدہ کہیں گے۔ یہی اکرم آپ پڑھتے ہیں اور انکسر پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ اکرم میں جو شروع میں حمزہ آ رہا ہے الف، وہ زائدہ ہے، اور انکسر میں الف اور جو نون آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ زائدہ ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ نون کیا ہوتی ہے؟ زائدہ ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ نون زائدہ ہوگی، یعنی فا الفعل، عین الفعل اور لام الفعل کے مقابلے میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک زائدہ کے یہ معنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حسن، حسن کے آخر پہ نون آ رہی ہے، حسین کے آخر پہ نون آ رہی ہے، لیکن اس نون کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ نون تنوین والی نہیں ہے، کیونکہ یہ نون اس کی اپنی ہے، اصلی ہے۔ تو لہٰذا نون زائدہ کی قید لگا کر مصنف نے نون اصلی کو کیا کیا؟ خارج کیا۔ یہ جو ہم تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ قید لگا کے اس کو خارج کیا، اس کو علمی زبان میں کیا استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو قیود لگا رہے ہیں، ایک ایک جو قید لگا رہے ہیں،
یہ قید کیا ہوتی ہے؟ احتراز ہوتی ہے. احتراز یعنی کسی چیز سے بچنے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ جو نون زائدتن، یہ نون کے ساتھ کیا قید لگائی؟ زائدہ کی قید لگائی کہ نون کیا ہوتی ہے؟ زائدہ ہوتی ہے. تو نون کی ایک صفت کیا لگا دی؟ زائدہ کی لگا دی. یا اس صفت کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ قید. نون کے ساتھ زائدہ کی قید لگائی، یہ زائدہ کی صفت لگائی. ہذہ صفت و احتراز، یہ جو صفت ہے وہ احتراز ہے. کس چیز سے احتراز ہے؟ احتراز من ای شیء. تو آپ کیا کہیں گے؟ احتراز من نون اصلی، کہ کس نون سے احتراز ہے؟ اصلی نون سے احتراز ہے. یعنی اگر اصلی نون ہے تو وہ ان کی مراد نہیں ہے. اصلی نون کو خارج کرنے کے لیے انہوں نے زائدہ کی قید لگا دی ہے. اچھا، یہ ایک قید ہوگی. پھر یہ مسئلہ بن گیا کہ اب نون کی تعریف مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ بہت ساری نونیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ جو نون زائدہ نہیں ہوتی بلکہ نون زائدہ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اسے تنوین نہیں کہتے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ کیا مثال لے کر آئیں گے؟ ٹھیک ہے کہ نون جو ہے وہ اصلی ہو کلمے کی. ٹھیک ہے، ناقصہ جیسے ہے، ناقصہ. ٹھیک ہے، نون اس کی اپنی اصلی ہے نا، لیکن ایسی آپ مثال لے کر رہے ہیں کہ نون زائدہ ہو، اصلی نہ ہو. ٹھیک ہے، ان کا سرا، ابھی ہم مثال دے رہے تھے، ان کا سرا توڑنا ہے، ان کا سرا. یا انصرف ہم پڑھتے تھے، باب انصراف. انصرف میں جو نون ہے یہ نون کیا ہے؟ زائدہ ہے یا اصلی ہے؟ زائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو نون زائدہ کی قید سے حسن کی نون تو خارج ہو گئی، ناقصہ کی جو نون ہے وہ خارج ہو گئی کیونکہ وہ کیا تھیں؟ اصلی تھیں. لیکن ان کسرہ کی جو نون ہے وہ کیا خارج نہیں ہوئی. منکسر ان کی نون کیا خارج نہیں ہوئی. یہ خارج ہو گئی ہے، کیا کہیں گے؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. نہیں، اگلی قید میں نہیں، فقط اسی قید پہ رکے نا، زائدہ کی قید پہ رکے نا. زائدہ کی قید سے انکسرہ کی نون خارج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی خارج، کہ یہ بھی زائدہ ہے نا. آپ کیا کہیں گے؟ انکسر اور منکسر ان کی نون زائدہ ہے یا اصلی ہے؟ زائدہ ہے نا، تو یہ لہذا خارج نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر خارج کرنے کے لیے ہمیں دیگر قیود کی ضرورت پڑے گی نا. واضح ہے. تو ہم لہذا کیا کہیں گے کہ نون زائدتن کہنے سے حسن کی نون خارج ہو جائے گی، ناقصہ کی جو نون شروع میں آ رہی ہے وہ خارج ہو جائے گی. لیکن انکسرہ اور منکسر ان کی نون کیا خارج نہیں ہوگی. لہذا اس کو خارج کرنے کے لیے مزید قیود کی ہمیں ضرورت ہے، پڑے گی. واضح ہے. اب وہ کہاں سے خارج ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اگلی قید کیا لگائی؟ ساکنتن، کہ وہ نون کیا ہونی چاہیے؟ ساکنہ ہونی چاہیے. اب جب ساکنہ کی قید لگا دی تو ساکنہ سے پھر انکسر اور منکسر ان کی نون خارج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیوں نہیں خارج ہوگی؟ کیونکہ یہ ساکن، یہ ہے ہی ساکن. ٹھیک ہے، متحرک تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا ساکنہ کی قید سے بھی یہ خارج نہیں ہوئی. پھر یہ کس کی قید سے خارج ہوگی؟ اس قید سے خارج ہوگی. تلحق الآخرہ، کہ نون ہو زائدہ لیکن کلمے کے درمیان میں یہ شروع میں نہ ہو بلکہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ آخر پہ ہونی چاہیے. جبکہ انکسر اور منکسر ان کی جو مثال ہے وہ کہاں پہ ہے جی؟ اس کے شروع میں ہے یا درمیان میں؟ ٹھیک ہے، بالکل شروع میں تو نہیں ہے، درمیان میں آپ کہہ دیں. واضح. اچھا، زائدہ کی قید سے انکسر منکسر ان کی نون خارج ہوئی. تلحق الآخرہ، اس کی قید سے انکسرہ نہیں، زائدہ کی قید سے حسن اور ناقصہ کی نون خارج ہوئی، اور تلحق الآخرہ سے انکسر اور منکسر ان کی نون خارج ہو گئی. ساکنن کی قید کیوں لگائیے؟ ٹھیک ہے، ساکنن کی قید سے کس نون کو کیا خارج کیا ہے؟ یہ سوال باقی رہ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، حسن کی نون کیا ہے؟ متحرک ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ زائدہ کی قید سے خارج ہو گئی تھی نا شروع میں، وہ تو زائدہ کی قید سے خارج ہو گئی نا. حسن کی نون کہاں سے خارج ہو گئی؟ زائدہ کی قید لگانے سے خارج ہو گئی. اور ناقصہ کی نون کہاں سے خارج ہو گئی؟ یہی زائدہ کی قید سے. یعنی ہمیں ایک ایسی نون چاہیے جو زائدہ ہو، اصلی نہ ہو، زائدہ ہو لیکن کیا ہو؟ متحرک بھی ہو. ٹھیک ہے، زائدہ ہو اور متحرک بھی ہو. اور اس کو کیا خارج کرنے کے لیے ہم ساکنہ کی کیا قید لگائیں. واضح.
یعنی ہمیں کون سی مثال چاہیے؟ ایسی مثال چاہیے کہ جس میں نون زائدہ ہو لیکن وہ ساکن نہ ہو، وہ کیا ہو جی؟ متحرک ہو۔ انکسر اور منکسر ان کی آپ نے مثال ڈھونڈ دی، نون زائدہ تھی اس میں، لیکن یہاں پہ مشکل کیا پیش آ رہی تھی کہ نون زائدہ تو تھی لیکن وہ ساکن نہیں تھی، کیا تھی؟ ساکن تھی۔ ہمیں ابھی ایسی مثال چاہیے تھی کہ جو ساکن نہ ہو بلکہ نون کیا ہو؟ متحرک ہو۔ فعل مضارع میں، ہاں نضربو میں، ٹھیک ہے، 14واں جو صیغہ ہے نضربو، وہ کیا ہے؟ کہاں سے خارج ہو جاتی؟ نضربو کی نون آگے نے صحیح بیان کی ہے، نون نضربو کی نون زائدہ ہے نا، زائدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ساکنہ کی کیسے خارج نہیں ہوگی؟ یہ تو تلحق الآخرہ سے بھی خارج ہو جائے گی، جو آخر میں ملحق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ٹھیک آپ گئی، ساکنہ کی کیسے بھی خارج ہو جائے گی، تلحق الآخرہ کی کیسے بھی خارج ہو جائے گی۔ پھر یہ سوال باقی رہ جائے گا کہ پھر ساکنہ کی کیا لگانے کی کیوں ضرورت پڑی بھائی؟ یضربنا، یضربنا، وہ بھی نون کیا ہے؟ زائدہ ہے، نون اناث زائدہ ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں آخر پہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ تلحق الآخر سے خارج نہیں ہو رہی بلکہ یہ کہاں سے خارج ہو رہی ہے؟ ساکنہ کی کیسے خارج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یضربنا کی، یہ آپ نے اچھی مثال دی، ٹھیک ہے۔ ایک اور یہاں پہ مثال دی جاتی ہے، وہ کون سی مثال دی جاتی ہے کہ ایک بندہ تھا طفیلی جس کا نام تھا، ضیف کسے کہتے ہیں؟ مہمان کو کہتے ہیں، تو اس کی عادت یہ تھی کہ ہر کسی گھر مہمان چلا جاتا تھا بغیر دعوت کے، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کا نام انہوں نے رکھ دیا ضیفنن، ٹھیک ہے، ضیف لکھ کے آخر پہ نون لکھی باقاعدہ، اور نون لکھ کے اس کے اوپر کیا لگا دی؟ تنوین لگا دی، ضیفنن۔ تو ضیفنن کے آخر پہ ایک نون ہمیں نظر آ رہی ہے جو لکھی ہوئی ہے، اور ایک نون کیا پڑھنے میں آ رہی ہے، یعنی ایک اس کی نون اولا ہے اور ایک اس کی نون ثانیہ ہے۔ نون ثانیہ تو تنوین ہے، وہ تو واضح ہے، لیکن نون اولا جو ہے نا وہ تنوین نہیں ہے۔ نون اولا کیوں نہیں تنوین؟ کیونکہ ہم کیا کہیں گے؟ یہ نون ساکنہ نہیں ہے، یہ نون کیا ہے؟ نون متحرک ہے، نون مکسور ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ علماء کیا مثال دیتے ہیں؟ علماء نے ضیفنن کی کیا مثال دیتے ہیں؟ جبکہ آغا نبی مثال دی کہ یضربنا کی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ اس کے آخر پہ کیا نون ہے، لیکن وہ جناب علی کیا ہے جی؟ ہاں، نہ زائدہ کی کیسے خارج ہوتی ہے، نہ کیا ہے وہ تلحق الآخری کیسے خارج ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے، دقیق نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو زائدہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں نا کہ زائدہ اسے کہتے ہیں کہ جو فا عین لام کے علاوہ ہو، یہ تفسیر ہم نے کہاں سے اٹھائی ہے؟ علم صرف سے اٹھائی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو علماء کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں تو ان کی مراد زائدہ سے یہ نہیں ہے، زائدہ سے ان کی کیا مراد ہے؟ ہر وہ حرف جس کا معنی کے ادا کرنے میں کوئی کردار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ زائدہ سے کیا مراد ہے؟ کہ معنی، کلمہ کا جو معنی ہوتا ہے اس معنی کے اندر اس حرف کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ نضربو میں نون کا کردار ہے معنی کے ادا کرنے میں، کیونکہ وہ متکلم کی علامت ہے۔ یضربنا میں نون اناث ہے، جمع مؤنث کی علامت ہے، اس کا کردار ہے۔ انکسر میں نون باب انفعال سے ہے، اس کو ہٹائیں تو معنی بدل جائے گا کلمے کا۔ یعنی جس حرف کے آنے اور چلے جانے سے معنی کے اندر تبدیلی پیدا ہو اس کو زائدہ نہیں کہتے، اس حرف کو، ٹھیک ہے، اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ علم نحو کی اصطلاح میں حرف اصلی کہتے ہیں۔ اور زائدہ کون سے حرف کو کہیں گے؟ اس کو کہیں گے کہ جس کے آنے اور چلے جانے سے معنی کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ معنی کی حیت کے ساتھ تبدیلی نہ ہو یا اصل معنی میں تبدیلی؟ یعنی معنی کی نہیں، اصل معنی حیت کے ساتھ یہ بنتا ہے نا، ایک تو ہے نا اس کا مصدر کا معنی، مصدر کے معنی سے ہٹ کے جو حیت ابھی معنی دے رہی ہے وہ مراد ہے، مصدری معنی نہ ہو۔ ہاں، مصدری معنی تو مراد نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کہیں کہ انکسر میں مصدری معنی تو پڑا ہوا ہے نا اپنا، توڑنا یا جو بھی ہے۔ ابھی یہ جس لفظ جس حیت میں آ رہا ہے، جس صیغے میں آ رہا ہے، اس صیغہ بنانے میں جو حرف اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں وہ حرف جو معنی دے رہے ہیں ان حرف کو زیادہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حروف زائدہ مثال کے طور پہ جو استعمال ہوتے ہیں کہ جو حرف زائدہ ہیں، کیا مطلب؟ یعنی وہ حرف جس کا معنی کے اندر اور کلمہ کی حیت کے اندر کوئی کردار نہ ہو، معنی کے اندر، یعنی وہ معنی جس معنی کو کلمہ کی حیت اس کا جو صیغہ ادا کر رہا ہے اس صیغہ کے اندر اس حرف کا کوئی لینا دینا نہ ہو، واضح۔
تو لہٰذا اس کے لیے جب آپ یضربن کی مثال دیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے جب زائدہ کہا تھا تو اس سے یضربن کی نون خارج ہوگی، کیونکہ وہ یضربن کی نون کو زائدہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نون ہے جو نون اناث ہے جس کا باقاعدہ معنی ہے، تو آپ ایسی نون لے کر آئیں کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، تو وہ ضعفنن کی نون کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ضعفنن نام رکھ دیا گیا طفیلی کا، ٹھیک ہے، جو زیادہ دعوتوں پہ جاتا تھا۔ اب ضعفنن میں جو ضعف تو ہوتا مہمان ہی ہے، لیکن یہ نون اس کے آخر میں کیوں لگا دی؟ یہ ایک نام پڑ گیا، یہ بالکل اضافی ہے، اس کا کوئی معنی سے کیا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندے کے ہاتھ پہ کب کبھی زیادہ ہوتی تھی، ریشہ راش تھا، اس کا نام کیا ہے؟ راشہ نن رکھ دیا، را عین شین نون لگا کے نیچے دو زیریں لگا، راشہ نن۔ تو یہ نونیں وہ ہیں کہ جو زائدہ ہیں، یعنی ایسی نونیں ہیں کہ حیات کلمہ میں اور کلمے کا معنی میں ڈکشنری کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ضعف کا مطلب مہمان ہے، وہ بات پوری ہوگی، ضعف طفیلی کو مہمان کہتے ہیں ضعفن، ٹھیک ہے۔ راش کیا مطلب؟ جس کے ہاتھ پہ کب کبھی تاری ہوتی ہے اسے راشہ۔ اب نن کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک چل گیا رواج، عربوں کے یہاں چل گیا، یعنی وہ نون لگاتے ہیں اس طریقے سے کہ اس نون کا کلمہ کی حیات میں معنی ادا کرنے میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ واضح انشاءاللہ؟ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بس خاص کرنے کے لیے اس کے ساتھ نہیں، وہ طفیلی کو کہتے ہیں، ہر کسی کو کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے۔ ابھی ایک بندہ زیادہ دعوتوں پہ جائے گا، کسی کو ضعفنن کہے گا، تو اس کو خاص کرنے کے لیے آگے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ زیادہ جو دعوتوں پہ جاتا ہے اس کے معنی کو بیان کرنے کے لیے نون لکھائی گئی ہے۔ اگر یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اعتراض ان کی پر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک عرف سے یہ چیز سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، علم تو نہیں، صفت ہو جائے گی، ہاں، کوئی بھی ایک صفت زیادہ ہاں یہ بھی ہے، ہاں ہاں، یضربنا ضربنا یہ فعل کی مثالیں ہیں، اسم کی نہیں، منکسر ان کی مثالیں نہیں ہیں۔ اسم کی کوئی پھر مثال ڈھونڈیں، اسم کی مثال ڈھونڈیں جو اس کے آخر پہ اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ناقصہ ہم نے مثال دی ہے فعل کی، اسی سے ہم اسم کر لیتے نقصن، مصدر بنا دیں اس کا۔ کیسے؟ نقصن مصدر اسم اسی ناقصہ کا۔ ہاں، نقصن ایشو نہیں ہے، ہمیں ایسی مثال چاہیے اسم کی کہ جس کے آخر پہ نون ہو، ہاں آخر پہ نون ہو اور نون زائدہ ہو۔ لفظاً کتنا موجود ہے یا نہیں، لفظاً ظاہری طور پہ ہو بھی صحیح، ٹھیک ہے۔ چلیں یہ ڈھونڈیں آپ، ٹھیک ہے۔ فی الحال جو ہمیں سمجھ آئی نحویوں کے کلام سے کہ نون زائدہ میں زائدہ کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک تفسیر وہ جو ہم علم صرف میں پڑھتے ہیں کہ جو فا عین لام کے مقابلے میں اس سے زیادہ کہتے ہیں، اور ایک زائدہ کی وہ تفسیر جو علم نحو میں ہے جس کا تعلق معنی سے ہوتا ہے کہ ہر وہ حرف جس کا معنی میں کوئی کردار نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ زائدہ کہتے ہیں۔ جو علماء کی مثالیں وغیرہ دیکھیں ان سے یہ لگتا ہے کہ ان کی زائدہ سے مراد کیا ہے؟ معنی والی زائدہ مراد ہے، کیونکہ وہ انکسر کی مثال بھی دے رہے ہوتے ہیں، فعلوں کی مثالیں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ تنوین کو بطور علامت کے رکھ رہے ہیں اسم کے، تو آپ ہر قسم کی مثال لے کر آئیں گے، حرف کی مثال بھی لے کر آئیں گے، من جیسے ہے کہ من کے آخر پہ جو نون ہے ساکن ہے، اور اسی طریقے سے آپ فعل کی مثال بھی لے کر آئیں گے۔ کیونکہ آپ نے چیلنج کرنا ہے مصنف کو کہ آپ تنوین ایسی بتائیں کہ جو فعل اور حرف کے اندر موجود نہ ہو، ایسی آپ اپنی تعریف کے اندر کیا لے کر آئیں؟ قیود اور شرائط لے کر آئیں کہ جس سے فعل کی نون بھی نکل جائے، حرف کی نون بھی نکل جائے، سب کو نکالتے جائیں اور آخر پہ آ کے کیا بچے جی؟ فقط اسم کی کیا ہے؟ نون بچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حساب سے نون زائدہ کہا، نون زائدہ سے کیا کیا خارج ہوا جی؟ ٹھیک ہے کہ حسن کی نون خارج ہوگی جو اس کی اصلی ہے، من کی اپنی نون خارج ہو جائے گی جو اس کی اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ یضربنا کی آگے نے مثال دی وہ خارج ہو جائے گی کیونکہ اصلی ہے، کیونکہ اس کا کیا معنی ہے نحوی اصطلاح کے مطابق، واضح ہے۔ تو اس میں آپ ساری مثالیں اکٹھی رکھیں، فعل کی، اسم کی، جو بھی ہو۔ اسم کی کوئی مثال آپ ڈھونڈیں کہ جس کے آخر پہ نون ہو اور وہ نون کیا ہو جی؟ وہ اصلی ہو، تاکہ زیادہ کی خیر سے وہ خارج ہو جائے نا، تاکہ وہ ہم مثال لیں۔ تو یہ حسن کی مثال ہے نا، حسن کی مثال، حسن اور حسین کی مثال میں
نون آخر پہ آ رہی ہے اور اسم ہے اور نون کی کیا ہے اصلی ہے، تو لہٰذا یہ زیادہ کی کیا ہے قید سے خارج ہو جائے گی۔ دوسری قید ہم نے ساکنہ کی لگائی کہ نون زائدہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ ساکنہ بھی ہو، تو پھر ہمیں ایسی نون کی مثال چاہیے تھی کہ جو نون زائدہ ہو مگر ساکنہ نہ ہو، اس کو خارج کیا جائے۔ تو اس کی انہوں نے مثال دی کہ ضعیفہ نن میں جو نون آئی ہوئی ہے، لیکن کون سی نون؟ جو پہلی ہے، جو لکھی ہوئی ہے نون ضعیفہ نن میں، تو انہوں نے کہا یہ نون کیا زائدہ ہے، اس نون کا ضعیف کا معنی جو مہمان ہے، اس مہمان کے معنی میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا معنی میں کوئی کردار نہیں ہے اور نہ یہ حروف اصلیہ میں سے ہے، تو لہٰذا یہ نون کیا زائدہ ہے، لیکن چونکہ یہ متحرک ہے تو ساکنہ کی قید سے اس کو ہم نے کیا کیا؟ خارج کیا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال راش یا نن کی ہے، واضح ہے۔ اچھا، پھر ہم نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو ایسی نون دیتے ہیں کہ جو زائدہ بھی ہوگی ساکنہ بھی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ اس کو تنوین نہیں کہیں گے۔ انہوں نے مثال کیا دی؟ منکسر ان کو دے دی، انکسرہ کی دے دی کہ یہ نون زائدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ کیا ساکنہ بھی ہے۔ تو انہوں نے پھر قید لگا دی کہ تلحق الآخرہ، کہ ہم اس نون کی بات کر رہے ہیں جو آخر پہ کیا ہے؟ لگتی ہو، جبکہ آپ آخر پہ لے کر نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں لفظاً لا خطاً، انہوں نے کہا ہے وہ نون ایسی ہو جو آخر پہ آتی ہو لیکن تلفظ میں آتی ہو، لا خطاً لیکن کتابتاً نہ آتی ہو، ٹھیک ہے۔ لا لفظاً لا خطاً، اس کی قید سے کس کو کیا خارج کیا؟ سوال یہ آئے گا کہ جو آخر پہ آئے اور کیا ہو جی؟ لفظاً کی قید لگائی ہے کہ وہ لفظاً آتی ہو خطاً نہ آتی ہو، کیونکہ آخر پہ ابھی آپ ایسی مثال لے کر آئیں کہ جو نون ساکنہ ہو اور آخر پہ آتی ہو۔ اضربن جو نون آپ کیا کہتے ہیں؟ نون تاکید، ٹھیک ہے، نون تاکید خفیفہ، ٹھیک ہے۔ لن تضربن، ٹھیک ہے، اضربن فعل امر کے ساتھ لگتی ہے نون تاکید، ٹھیک ہے۔ اضربن میں نون جو آخر پہ آ رہی ہے نون تاکید خفیفہ، یہ نون خفیفہ کیا ہے؟ نون زائدہ بھی ہے، ساکنہ بھی ہے، کلمہ کے آخر پہ بھی لگ رہی ہے، لیکن مشکل کیا ہے کہ یہ کتابتاً آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں وہ اس کی بھی شرط اور ہے نا، وہ اور چیز ہے، ایک ایک ہم چیز کو خارج کرنا ہے۔ واضح مثال قریشون میں تو نون آتی نہیں ہے نا، وہ تو فقط لفظوں میں ہے نا۔ قریشون میں کیا وہاں پہ خطن آئی ہوئی؟ شین ہے، شین کے بعد نون تو نہیں لکھا جاتا۔ یہ موافق مثال دے رہے ہیں، یعنی جو ان قید پہ پورا ہوتا ہے۔ نہیں وہ نہیں، آپ مخالف مثال دینا۔ موافق مثال دے رہے لفظاً کی قید سے ہم نے خارج کیا ہے کہ وہ آخر پہ آتی ہو، لفظاً آتی ہو، لا خطاً کتابتاً۔ ہم ایسی مثال لے کر ہیں کہ جو کتابت میں آخر میں آ رہی ہے نا، اس کی مثال تو ہمارے پاس یہی ہے نون تاکید خفیفہ کی، کہ جو آخر پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ کتابتاً آ رہی ہے۔ تو ہم اس کتابت والی قید کو کہاں سے خارج کر رہے ہیں؟ لفظاً کی کیا قید لگا کے۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں بھی کتابت میں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کس میں چاہیے؟ تلفظ میں چاہیے۔ اچھا، جب لفظاً کی قید لگی تو آگے پھر کیا کہا؟ لغیر توکید، یہ غیر توکید کی قید لگا کے کس کو خارج کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک نون زائدہ بھی ہے، ساکنہ بھی ہے، کلمے کے آخر پہ آ رہی ہے اور لکھنے میں بھی نہیں آ رہی، فقط پڑھنے میں آ رہی ہے، اس کے باوجود وہ تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی وہ تنوین نہیں ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ قرآن مجید کی وہ مثال کہ جو ابھی مفتی طارق مسعود نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے، ٹھیک ہے، لنسفعن، اور ایک اور مثال ہے ولیکونن، ٹھیک ہے۔ نسفعن، نسفعو، نسفعو کیا ہے؟ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آخر پہ نون تاکید لگی، تو نون تاکید یوں لکھتے ہیں نا گول کر کے، نسفعن، لیکن اس کے لکھنے کا ایک طریقہ کار کیا ہے کہ اس نون کو فقط آپ تلفظ میں پڑھیں، لکھیں نہیں۔ تو انہوں نے اس کی کتابت کو ہٹایا، کتابت کو ہٹا کے اس کے اوپر کیا لگا دی؟ 2 زبریں لگا دیں، الف ڈال کے 2 زبریں لگا دی۔ اب یہ نون پڑھنے میں آ رہی ہے لیکن لکھنے میں نہیں آ رہی، یعنی یہ نون زائدہ بھی ہے، ساکنہ بھی ہے، کلمہ کے آخر پہ بھی ہے اور لفظاً لا خطاً ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم تنوین کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ یہ تاکید والی ہے، نون تاکید خفیفہ ہے، نون تاکید خفیفہ کو تنوین نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا اس تاکید والی جو نون خفیفہ ہے نا، کہ جسے آپ اس طرح لکھ دیتے ہیں جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے،
اس کو خارج کرنے کے لیے کون سی ہم نے قید لگائی؟ لغیر توکید کی قید لگائی. ٹھیک ہے. اب یہ کہاں سے سلسلہ شروع چلا؟ جن سے بعید سے شروع چلا. سب سے پہلے جن سے بعید کیا لگی؟ زائدہ کی لگی. پھر اس کا دائرہ تنگ کرنے کے لیے ساکنہ کی قید لگی. پھر اس کا دائرہ تنگ کرنے کے لیے طلاق الآخر کی قید لگی. پھر اس کا دائرہ تنگ کرنے کے لیے لفظاً کی قید لگی. اور پھر پانچویں قید آخر پہ لگی کہ جو فصل بنی اس کی. ٹھیک ہے. لغیر توکید کی. ٹھیک ہے. واضح ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مصنف نے زائدہ جو ہے نا یہ ابعد الاجناس، جن سے بعید بھی نہیں، ابعد الاجناس کا کیا کیا یہاں پہ؟ استعمال کیا. اور ایک نظریہ یہاں پہ کیا موجود ہے کہ جب کسی چیز کی تعریف آپ نے واضح کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو بڑی جنسوں کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے. شرط کیا ہے کہ اس کا آپ دائرہ تنگ کرتے ہیں اور اس کی کیا کرتے ہیں؟ وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کوئی ایسی اس کی تعریف بنائیں کہ جس میں مصنف کے جو 5 شروط ہیں اس کی بجائے 2 یا 3 آ جائیں. ٹھیک ہے جی. ایک میں آپ کو تعریف دے دیکھتا ہوں، آپ کیا ہے اس کے اندر غور کریں کہ اس سے باقی چیزیں خارج ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. تنوین کی ہم یوں تعریف کرتے ہیں جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ جو لفظ کے آخر میں تلفظاً آتی ہو، تلفظاً آتی ہو، خطاً نہ آتی ہو. ٹھیک ہے. بس یہ تعریف آپ کر دیں اور کچھ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. تنوین کی کیا تعریف ہے؟ نون تلحق آخر الکلمت لفظاً لا خطاً. بس اس سے تنوین کی تعریف ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مکمل ہو جاتی ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے بھی ہو سکتا ہے وہ تنوین اصلی ہو. ہم کہتے ہیں کوئی اصلی ڈھونڈ کے دکھائیں کہ جو لفظاً ہو، اصلی ہو لیکن لکھی نہ جا رہی ہو. ٹھیک ہے. ایسی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی. اچھا. آپ کہیں گے کہ وہ تنوین ہو سکتا ہے کہ جناب علی تاکید والی ہو، جیسے نسوان کی ہے. ہم کہ نسوان کی بھی تو ایک خط ہے نا، ایک لائن تو لگی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ خط تو آیا ہے نا. تو ہم نے جب قید لگا دی کہ لا خطن کے خط کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ نون والا خط ہو جیسے نون لکھی جاتی ہے، یا نون کے علاوہ کوئی الف لمبا خط ہو، کوئی خط اصلاً اس کا ہو ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس شارٹ کٹ تعریف سے لمبی لمبی کجول لگانے کی ہمیں ضرورت باقی نہیں رہے گی، مگر یہ کہ آپ چیلنج کریں اور ہماری تعریف کے اندر غیر تنوین کو بھی داخل کر دیں. آپ کہیں کہ آپ نے یہ 2 لفظ لگائے ہیں کہ تنوین کیسے کہتے ہیں؟ جو کلمہ کے آخر پہ لفظاً آتی ہے لا خطاً. آپ کہتے ہیں اس تنوین کے اندر ایسی نون بھی داخل ہو جاتی ہے کہ جس سے ہم تنوین نہیں کہتے. وہ کیسے داخل ہوتی ہے؟ یہ چیلنج ہے. آپ کوئی ڈھونڈ کے دکھائیں. اگر آپ ڈھونڈ کے لے آئیں گے پھر اس کو خارج کرنے کے لیے مصنف والے الفاظ ہمیں لانے پڑیں گے، پھر تو ثابت ہو جائے گا کہ ابن ہشام نے ٹھیک کام کیا ہے. لیکن اگر ایسی آپ چیز نہیں ڈھونڈ سکتے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ابن ہشام سے ہم تھوڑا آگے نکل گئے ہیں فی الحال. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ ڈھونڈیں. ہاں یہ ڈھونڈیں، آپ تلاش کریں انشاءاللہ. مطلب تو اصل واضح ہے نا. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ ہم F-16 طیارے سے اوپر سے جا رہے ہیں، ابھی تک ہماری فوج کیا نیچے بیٹھی ہوئی ہے. اب مثالیں دیکھیے گا مصنف کی. زیدن کی مثال دی. نحو زیدن، نحو زیدن ہوتا ہے، نحو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کرباسی نے لکھی ہے نحو کے متعلق. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. کرباسی یہ جو آپ کو حاشیے پڑھا ہے، اس کے حاشیے سے آپ نے ڈھونڈ کے لانا ہے کہ نحو کے کون سے 4 اعراب لکھے ہیں. لفظ نحو یہ جو مثالوں کے شروع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ 4 اعراب آپ ڈھونڈیں گے مطالعہ کر کے. اچھا. نحو زیدن ہم پڑھتے ہیں اور نحو زید میں بھی پڑھ سکتے ہیں. زیدن رجلن سہن حینئذ مسلماتن. زید کا معنی واضح، رجل کا معنی واضح. صح کا آپ معنی لغت میں دیکھتے ہیں صاد اور ہا کھول کے تو وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ صح لکھا ہوتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، اس میں فعل امر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو خاموش ہو جاؤ. حین اذن میں مثال کیا ہے؟ اذن کی کیا ہے مثال ہے؟ اذن، اذ تھا لفظ، اذ کو یہاں پہ کیا لکھا گیا؟ اذن لکھا گیا. حین مضاف ہو رہا ہے، اذ اسم ہے، اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے. اذن کیا لکھ دیا گیا؟ حین اذن کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس وقت. ٹھیک ہے. مسلماتن. اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ مصنف نے کتنی مثالیں دی ہیں تنوین کے لیے؟ زید، رجل، سا، حین اذن، مسلمات، 5 مثالیں دی ہیں. بھی ایک مثال دیتے زیدن بات ختم ہو جاتی. 5 مثالیں دینے کی کیوں ضرورت ہے؟ وہ جو اوپر انہیں شرط لگے کہ زیادہ ساکنہ طرف یعنی ہر قید کے لیے لگتی ہے. ہر کو یعنی وہ کیسے؟ زیدن کے کیا ہے؟ تنوین ہی ہے نا، نون زیادہ ساکن ہے اور کیا چیز ہے؟ رجل میں بھی ایسے ہے. زیدن کی بھی تنوین ہے آخر پہ، اس کے اوپر وہی تعریف صد کرتی ہے. رجل کی بھی تنوین ہے، وہی تعریف صد کرتی ہے.
سہن کے آخر پہ جو تنوین ہے وہی صد کرتی ہے نا، نون زائدہ ساکن ہے۔ سارے اسم ہی ہیں نا، ہیں تو سارے اسم، ایک اسم معرفہ نکرہ اسم فعل، وہ اگلا بھی اسم ہے معرفہ نکرہ، اس میں نہیں کہتے، مسلماتن بھی اسم ہے، اس میں نکرہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فالتو نہیں، دو نکرہ کی مثالیں بھی آ گئیں پھر تو، ٹھیک ہے۔ تو کیا مصنف نے خطابت کیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، جیسے خطیب 5-6 مثالیں دے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، ہم کہیں گے خطابت نہیں کی، اس کے اندر راز چھپا ہے، اور یہ راز کہاں سے کھلے گا؟ مصنف کی جو کتاب ہے مغنی اللبیب، پاکستان میں کون سی پڑھتے ہیں؟ مغنی الادیب، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ میں گروپ میں بھیج دوں گا، وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تنوین ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی تو قسم کیا ہوتی ہے؟ نون تمکین، کہ جو بتاتی ہے کہ یہ جو اسم ہے یہ جناب علی اسم معرب ہے اور یہ منصرف بھی ہے، اس کی مصنف نے یہاں پہ 2 مثالیں دی ہیں، زید اور رجل۔ اس میں تمکین کی 2 مثالیں کیوں دی ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رجل کے اوپر جو تنوین ہے وہ تنوین تمکین نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ تنوین تنکیر ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، رجل کے اوپر جو تنوین ہے وہ تنوین تنکیر نہیں ہے بلکہ تنوین تمکین ہے۔ تنوین کی پہلی قسم تنوین تمکین، اس کی 2 مثالیں زید اور رجل۔ رجل کو کیوں لکھا دوسری مثال کے طور پہ؟ چونکہ اس میں کچھ نحوی اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تنوین تمکین نہیں ہے، تنوین تنکیر ہے، مصنف جبکہ کہتے ہیں کہ نہیں، تنوین تمکین ہے۔ دوسری مثال سہن کی دی، اس کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین تمکین نہیں ہے، یہ تنوین تنکیر ہے جو نکرہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں بس چپ ہو جائیں، اس بات سے یہ بات نہ کریں، اس کے لیے صح لفظ استعمال ہوتا ہے، جو آپ کو القاموس کھولیں گے اس میں لکھا ہوگا، یعنی جب حدیث معین سے کسی کو روکنا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ صح، خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن جب مکمل ہر کسی بات سے روکنا ہو کیونکہ آپ نے سونا ہے، آپ نے کہنا بھی جو بھی بات کریں کچھ بھی بولنا نہیں ہے، اس وقت آپ کیا بولیں گے؟ سہن بولیں گے نکرہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو سہن کی تنوین کون سی ہے؟ تنوین تمکین نہیں ہے بلکہ اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین تنکیر کہتے ہیں۔ تہین اذن، ہین اذن کو کیا کہتے ہیں؟ اذن کے آخر پہ جو تنوین لگی اسے تنوین عوض کہتے ہیں، کہ یہ جملہ یہاں پہ معذوف ہے اس کے عوض میں آئی ہے، ہین اذن، از کے بعد کیا ہے؟ آگے پورا جملہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم کیا کہتے ہیں کہ اذا جاء الاستاذ فحین اذن نقوم، ٹھیک ہے، اذا جاء الاستاذ فحین اذن، حین اذن کیا مطلب؟ یعنی حین اذ جاء الاستاذ نقوم، تو از کے بعد پورے جملے کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس جملے کے عوض میں کیا رکھ دی جاتی ہے؟ تنوین رکھ دی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین تعویض کہتے ہیں۔ مسلمات میں جو تنوین ہے یہ کون سی ہے؟ تنوین مقابلہ ہے، کیونکہ یہ مسلمین میں جو نون تھی نا، جو جمع کی علامت تھی، اس کے مقابلے میں یہاں پہ مؤنث میں کیا لے کر آئے ہیں؟ تنوین لے کر آ گئے ہیں۔ تو یہ 4 تنوین کی قسمیں آپ کو کہاں پہ ملیں گی؟ مغنی اللبیب، یا جو ایرانیوں نے مختصر کر کے اسے لکھا مغنی الادیب میں، تو وہاں پہ آپ کیا مراجعہ کریں گے؟ فہذہ وما اشبہ اسماء، اس اور اس جیسے جتنے بھی ہوں گے جن کے اوپر تنوین لگے گی وہ اسماء ہوں گے۔ دلیل کیا ہوگی؟ بے دلیل وجود تنوین فی آخرہا، کیونکہ دلیل یہ ہے کہ ان کے آخر پہ تنوین آ رہی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ۔